ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی اور اس میں ایک شخص آیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ یہ مہمان ہے، کیونکہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو ہمیشہ مجلس میں آتے تھے، یہ وہ شخص ہے جو آج پہلی مرتبہ آیا ہے۔ تو ایسا کیا جائے کہ اس کی مہمان نوازی آج کی جائے، کیونکہ یہ مہمان بن کر کے آیا ہے۔ تو وہ شخص کھڑا رہا مجلس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتائیے بھائی آج اس شخص کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایسے مجلس لگی ہوئی تھی، بتائیے بھائی اس شخص کی آج مہمان نوازی کون کرے گا؟ اتنے میں ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کی آج مہمان نوازی میں کروں گا۔ ایسے ہاتھ اٹھا کر کے بولے کہ یا رسول اللہ اس کی آج مہمان نوازی میں کروں گا، مجھے دیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا بازو پکڑا اور اس صحابی کے ہاتھ میں دے دیا، بھائی جائیے آج آپ کی مہمان نوازی یہ کریں گے۔ اب وہ صحابی لے کر کے اپنے گھر چلے گئے، مہمان کو یہاں سے لیے اور لے کر کے اپنے گھر تو چلے گئے۔ اب گھر پہ پہنچے، اپنی بیوی سے جا کر کے پوچھے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ان کو یہ نہیں معلوم کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، بس یہ کیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا کہ آج اس کی مہمان نوازی کون کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ میں کروں گا، یہ نہیں معلوم گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور انہوں نے قبول کر لیا۔ تو جو ہے لے کر کے گئے، اپنی بیوی سے پوچھے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، اور مہمان لے کے گھر پہ آ گئے، کہا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا سا کھانا ہے کہ ہمارے 2 بچے ہیں، ان 2 بچوں کے رات کے کھانے کا جتنا نظم ہونا چاہیے صرف ان بچوں کے لیے کھانے کا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے کھانے کا گھر میں نہیں ہے۔ کیا کہا؟ بچوں کے کھانے کے لیے 2 بچوں کی خوراک تو ہے گھر میں، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے کھانے کا گھر میں نہیں ہے۔ تو صحابی کا جواب سنیے، کیا کہا بیوی سے؟ ایسا کیجئے کہ آج بچوں کو کھانا دیر سے دیجیے۔ بچوں کو جس ٹائم سے کھانا کھلایا جاتا ہے، اگر اس ٹائم پہ ان کو ہم کھانا نہیں دیں گے تو بچے ظاہر بات ہے رو پیٹ کے سو جائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، سو جائیں گے جب کھانا ٹائم پہ نہیں دیا جائے گا تو، کیونکہ بچے ہیں ان کو نیند بھی جلدی آئے گی۔ تو انہوں نے کہا بچوں کو کھانا نہیں دینا، بچوں کو بہلا پھسلا کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سلا دینا۔ کیا کہا؟ ادھر ادھر کی باتیں کر کے بچوں کو قصے کہانیاں سنا کر کے اور جو ہے بہلا پھسلا کر کے بچوں کو سلا دینا، کھانا نہیں کھلانا۔ اپنے خود کے بچے ہیں، کوئی غیر بچے نہیں ہیں، یہ اپنی خود کی اولاد ہے، کہہ کیا رہے ہیں کہ بہلا پھسلا کے سلا دینا۔ تو بیوی نے ویسا ہی کیا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ جب میں مہمان کو اندر دسترخوان پہ لے کر کے آؤں، بچے سو جائیں، دسترخوان لگ جائے تو مجھے بتانا، اور جب میں مہمان کو دسترخوان پر لے کر کے آؤں، مہمان دسترخوان پر بیٹھ جائیں، ہم اور آپ بھی بیٹھ جائیں، ہم دونوں بھی بیٹھ جائیں اور مہمان بھی بیٹھ جائے، تو ایسا کرنا کہ اچانک سے جو چراغ جل رہا ہوگا وہاں پر، اجالے کے لیے جو چراغ جل رہا ہوگا، اس چراغ کو اچانک کسی طریقے سے بجھا دینا، ایسا لگے کہ دھوکے سے بجھ گیا، لیکن وہ دھوکے سے نہیں بجھے گا، آپ اس کو اس طریقے سے بجھانا کہ لگے کہ دھوکے سے بجھا ہے، اور اس چراغ کو تب تک بجھا کے رکھنا جب تک کھانا کھا کے فارغ نہ ہو جائے۔ مہمان آئے، دسترخوان پر بیٹھے، بیوی نے ویسے ہی عمل کیا، چراغ کو بجھا دیا۔ اب ظاہر سی بات جب مہمان دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو میزبان سے بولتا ہے بھائی آپ بھی کھائیے، اگر میزبان نہیں کھائے گا تو مہمان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، تو انہوں نے اندھیرا اس لیے کروا دیا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ میں میزبان بھی کھا رہا ہے۔ اب اندھیرا ہو جائے تو دیکھے گا نہیں، اور ہم ایسے اسٹائل کریں گے کہ ایسا لگے کہ میرے منہ میں بھی لقمہ چل رہا ہے، ایسے بات کر کے ہم کھائیں گے۔ تو چراغ بجھا دیا، مہمان کو کھلا دیا، بیوی بھی بھوکے، بچے بھی بھوکے، شوہر بھی بھوکا، جو صحابی لے کر کے آئے وہ بھی بھوکے، بیوی بھی بھوکی، بچے بھی بھوکے، اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا۔ اب مہمان کو کھانا کھلا دیا، اور کھلانے کے بعد وہ صبح جب ہوئی تو اس شخص کو جو مہمان ہمیں بنے تھے صحابی کے، جو ہے مہمان کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ جیسے پہنچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا، خوشی سے کھل گیا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ میں جان سکتا ہوں؟ کہا کہ آپ نے آج رات جو آپ نے مہمان نوازی کی ہے، اس مہمان نوازی سے اللہ تبارک و تعالی آسمان پر خوش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مہمان نوازی سے خوش ہو گیا، تو کیوں نہ میں خوش ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اپنے اس صحابی کو، اپنے اس دوست کو، اپنے اس ساتھی کو خبر دے دو کہ میں اس سے راضی ہو گیا، میں اس سے راضی ہو گیا۔ کیسے راضی ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیے کتنا، ان کے گھر میں تو اتنا نہیں تھا، آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اتنا ہے نہیں، میں کیسے کھلاؤں، کہاں سے کھلاؤں، کیسے کھلاؤں، کہاں سے کھلاؤں۔ اور صحابی نے کیسا اپنا مظاہرہ پیش کیا کہ خود بھی بھوکے، بیوی بھی بھوکی، بچے بھی بھوکے، مہمان کو کھلایا، اس مہمان کے کھلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ راضی ہو گئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ زمین والے پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور مہمان کے بارے میں تو یہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی قوم کا، کسی بھی خاندان کا، کسی بھی بستی کا مہمان بنتا ہے، کسی بھی گھر کا وہ مہمان بنتا ہے، تو وہ گھر والے، اس گھر والے پر اس طریقے سے اس پر مہمان نوازی فرض ہے جیسے کہ ایک انسان ہے، کسی سے قرض لیتا ہے، ادھار کسی سے روپے لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں آپ کو 1 مہینے میں واپس کر دوں گا، تو اس قرض کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے کہ اس کو مجھے واپس کرنا ہے ہر حال میں، واپس نہیں کروں گا تو میری پکڑ ہوگی۔ وہ اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے کہ مجھے یہ قرض واپس کرنا ہے اور واپس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو اس پر بھی مہمان نوازی اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے قرض کی ادائیگی اس پر فرض ہے۔ اگر وہ مہمان نوازی نہیں کر رہا ہے، اس کی میزبانی نہیں کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین کے ایک حصے کو چھوڑ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو وہ چھوڑ رہا ہے، ترک کر رہا ہے، وہ سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک جگہ اور فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کا وہ مہمان بنا، اگر اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ اس کو کھلا پلا سکے، تو محلے والوں پر، بستی والوں پر، خاندان والوں پر اور علاقے والوں پر فرض ہے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کریں، وہ اس کی مہمان نوازی کریں، وہ اس کی میزبانی کریں، اس کے کھانے اور پینے کا انتظام کریں، کم سے کم 1 رات کا ضرور کریں۔ اور یہاں تک فرمایا ایک حدیث میں اور کہ 1 رات کی مہمان نوازی تو ایک دم فرض ہے، اور اگر کوئی نہیں ادا کر رہا ہے، اس کی میزبانی نہیں کر رہا ہے، تو اس میزبان کو وہ جو مہمان بن کر کے آیا ہے، میزبان جو بنا ہے، اس کا جو میزبان ہے یا اس کے جس بستی کا مہمان بنا ہے، اس بستی والوں کے مال میں سے، ان کے مال میں سے، ان کی زمین و جائیداد میں سے اپنے کھانے کا اتنا انتظام کر سکتا ہے اور اتنا اس میں سے لے سکتا ہے جتنا اس کے کھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں سے یہ اس کا حق ہے۔ اس میں کسی کا حق نہیں کہ وہ اس میں سے روکے کہ آپ نے اس مال سے بغیر اجازت کے کیوں لیا، کیونکہ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہمان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ حق بتایا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے کہ 1 رات کا مال بغیر اجازت کے اس کے مال سے نکال سکتے ہو۔ جتنی 1 رات میں کھانے کی آپ کو ضرورت ہے، اتنا مال بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے اس کے مال سے لے سکتے ہو، یہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 3 دن مہمان نوازی تو ہر انسان پر فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی مہمان کسی کا مہمان بنتا ہے تو 3 دن اس کی مہمان نوازی ہم سب پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور 3 دن کے بعد اگر وہ ہمارے گھر رکتا ہے اور پھر وہ کھاتا ہے تو وہ پھر ہمارا نہیں کھا رہا، پھر وہ صدقہ کھا رہا ہے، صدقے کا مال۔ 3 دن تک تو وہ جو کھائے گا وہ ہمارا مال کھائے گا، ہمارے مال میں سے کھائے گا، وہ اپنا حق کھائے گا، جو حق اس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اور اگر 3 دن سے زیادہ کسی کے یہاں مہمان رکتا ہے تو وہ جو ہے صدقہ کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ صدقے کا مال کھانا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم اس کو بھگا نہیں سکتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میزبان کو یہ چاہیے اور مہمان کو یہ چاہیے کہ مہمان اگر کسی کے یہاں کسی کی مہمانی میں جائے تو 3 دن سے زیادہ کسی کی مہمان نہ بنے، 3 دن تک مہمان بنے، 3 دن سے زیادہ مہمان نہ بنے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے میزبان کو کراہت محسوس ہونے لگتی ہے، تھوڑا اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اس وجہ سے جہاں پر مہمان نوازی کا حکم دیا گیا ہے وہیں پر مہمان کو یہ بھی کہا گیا کہ 3 دن سے زیادہ مت رکیے کہ کسی کو آپ بوجھ بن کے بیٹھ جائیں، یہ بھی ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقے بتائے ہیں، اور آج جو ہے اگر ہم ان طریقوں کو اپنے اندر اتاریں گے، ان طریقوں کو خوشی کے ساتھ ہم قبول کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی ویسے ہی خوش ہوگا جیسے اس انصاری صحابی سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر کے دنیا میں فیصلہ اتار دیا کہ خوشخبری دے دو کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہی اللہ آج بھی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔
وہی اللہ آج بھی ہے جو اللہ اس دن جو ہے خوشخبری اپنے جو ہے آسمان سے دنیا پر اتارا، وہی اللہ آج ہم پر بھی وہی خوشخبری اتار سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، شرط یہ ہے کہ جن چیزوں کو اس نے حکم دیا ان پر ہم عمل کریں، اور جن چیزوں سے ہم کو روکا اور منع فرمایا ان چیزوں سے ہم باز آ جائیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہماری بھی ویسے ہی مدد کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد سے قاصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گھڑی، ہر وقت، ہر سیکنڈ ہماری مدد کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔